کی زندگیوں سے بھی کھیل جائیں گے اپنے اس گھناؤنے کھیل میں؟ دیکھیے، میں عرصہ دراز سے اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ اب وہ ٹینکوں اور توپوں کی جنگ کا زمانہ نہیں رہا. یہی 5th جنریشن وارفیئر یا ہائیبرڈ وارفیئر، یہ وہ ہے کہ جب ہمارے دشمن ممالک، خاص کر اگر آپ نے یہ کووڈ کے حوالے سے بات کی ہے، تو وہ جب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو سکسس ہے وہ کووڈ کے حوالے سے دنیا میں جو فرسٹ ورلڈ کی کنٹریز ہیں وہ بھی کوٹ کر رہی ہیں کہ موجودہ حکومت نے جس انداز میں کووڈ کے اس پینڈیمک کو ٹیکل کیا ہے تو اس کو سراہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے دشمنوں کو کھٹک رہی ہیں اور وہ پاکستان کا ہر فورم پہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا گراف نیچے جائے. تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. وہ تسلسل اب یہ ہے کہ وہ بیرون ملک بیٹھ کے یا تو آپریٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، یا وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب آپ کے ہی اپنے ملک سے، جیسے ابھی آپ نے ویڈیو دکھائی، اس کو ڈسٹارٹ کر کے، اس کو فیک بنا کے اور اس قسم کی چیزیں پبلک میں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کے دشمن ممالک آپ ہی ملک کے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، انہیں استعمال کرتے ہیں. آپ کے ملک میں ہی وہ چاہتے ہیں کہ کچھ گروپ بندیز بن جائیں، کچھ ٹولے ڈیفرنٹ بن جائیں، کچھ یا تو وہ بے روزگار نوجوانوں کو یوز کرتے ہیں، یا پھر ہمارے خاص کر میڈیا اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کے ذریعے سے اس چیز کو ڈالا جا رہا ہے. تو اس کو فائٹ کرنے کے لیے آلدو کہ ہماری عوام اب اس حد تک وہ ایجوکیٹ ہو چکی ہے کہ انہیں کافی حد تک سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایلیمنٹس جو کہ کام کر رہے ہیں ہائیبرڈ وارفیئر کا یا 5th جنریشن وارفیئر کا، یہ اب پن پوائنٹ ہو چکے ہیں، یہ اب نظروں میں آ چکے ہیں، یہ اب فوکسڈ ہیں اور ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو ٹریس کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں، کن بیرونی آقاؤں کے کہنے پہ، اور پاکستان دشمن جو کنٹریز ہیں یا جو فورمز ہیں یا جو فورسز ہیں ان سے کس انداز میں یہ فیڈ بیک لیتے ہیں، ان سے ان کے کنیکشنز ثابت ہو رہے ہیں، ان سے ان کا ایک پیج پہ ہونا نظر آ رہا ہے. تو اب ہمیں بھی چاہیے، خاص کر ہمارے میڈیا کو، کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جناب سوشل میڈیا جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بالکل آزاد نہیں ہونا چاہیے، اس پہ تھوڑا سا آپ نے یہ کنٹرول رکھنا ہے کہ آپ کی سٹیٹ کے خلاف اگر چیزیں جا رہی ہیں اس کا الٹیمیٹ نقصان آپ کی اوورآل اگر پاپولیشن کو ہو رہا ہے، تو انہیں ہم سامنے رکھتے ہوئے اس کو پہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، نہ کہ مادر پیدر آزاد کہ جناب آپ اس میں آزادی اظہار رائے کے پیرائے میں آپ جو مرضی پھیلاتے جائیں اور آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. بالکل صحیح. یہاں پر ہم گفتگو میں شامل کریں گے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کو. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ میسز کی پلس کو بھی سمجھتے ہیں اور آپ کا پبلک انٹریکشن بھی کافی ہوتا ہے، تو یہ اس قسم کی ویڈیوز بنا کے عوام کو مس گائیڈ کرنا، اور یہ تو صرف ایک ایسپیکٹ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے، بہت سے اہم قومی سلامتی کے ایشوز بھی ہیں جن پر غلط ویڈیوز بنا کر پھیلائی جاتی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں، ہماری سوسائٹی کس حد تک افیکٹ ہو چکی ہے؟ اور پھر آپ تینوں سے میں اس حوالے سے سولوشنز اور وے فارورڈ بھی پوچھوں گی. دیکھیں ملیہ، یہ ایک بہت ہی سیریس سچویشن ہے اینڈ وی آل پاکستانی مسٹ انڈرسٹینڈ، اور اس کو جتنی جلدی ہم کنٹرول پہ رکھنے کریں. آپ کے سامنے EU ڈس انفو لیب کو آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے کس طریقے سے آپ کے میڈیا ہاؤسز کو، سوشل میڈیا کو کس بری طرح پالیوٹ کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ پاکستان کی بات کو کوئی یورپ میں، امریکہ میں سمجھتے نہیں ہیں. دے ٹینڈ ٹو بلیو واٹ دے انڈینز آر ڈوئنگ. سیکنڈ یہ کہ وی آر آلریڈی انڈر اٹیک آف 5th جنریشن ہائیبرڈ وار. اس کے مین ایسنس یہی ہے کہ دشمن کے نیریٹو کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ بائی کریں پاکستان کی پبلک، پاکستان کی یہ جو آپ ناٹ گورنمنٹ بٹ میڈیا، اس کے بعد عوام، یہ کیا جائے. سیکنڈ کہ جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضروری ہے کہ جس طرح پاکستان آرمی اور عوام میں دوسرے پہ اعتماد ہے، وہ اس میں ویس کریٹ کیا جائے، عوام میں ایک اور گورنمنٹ میں جو ٹرسٹ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے، عوام کو کھڑا کر دیا جائے. اب اپوزیشن کو وہ نیریٹو لے کے چلایا جائے جو اینیمی کا نیریٹو ہوتا ہے. آپ کے فائنینس یہ کہ بڑی فائنینشلی پاکستان کرپٹ ہونے والا ہے، پاکستان بالکل فارغ ہونے والا ہے، پاکستان بینک کرپٹ ہونے والا ہے، یہ انفارمیشن ہوتی ہے.
بیکاز اب وہ زمانہ گزر گیا کہ جب پہلے سے امیڈیٹلی کنونشنل وار اسٹارٹ ہو جاتی تھی. ناؤ لاسٹ ریزورٹ از ملٹری ایکشن. اس سے پہلے تقریباً انہوں نے وہ ون اوور کر دیا ہوتا ہے. آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ جو آج کل چل رہا ہے, آپ کے کچھ جرنلسٹ جو بات کر رہے ہیں, دے آر آل پارٹ آف ففتھ وار. اور یہ بڑا خطرناک ہے. ہمیں یہ پوری پاکستانی قوم کو اور اس کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ کو اس کے ساتھ بہت ضروری امپورٹینس ہے. لیکن جو آپ نے بات کی بعد میں ریمیڈیز کی بات کریں گے تو وی کین ٹاک اوور دیئر. بٹ سو فار ہمیں سوشل میڈیا کو بڑا کنٹرول کرنا ہے. پاکستان نے ایک پروٹیکشن لا بھی نکالا ہے سائبر کرائم میں, جس میں وہ جو بھی ایسی پوسٹ ہو اس کو فوراً ریموو کر دیتے ہیں. بٹ دس از ناٹ دا اونلی آنسر. انلیس اس کی کوئی سزا ہو, ڈیٹرنس ہو کہ آئندہ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. بالکل فوج کا دیکھیں قانون کیوں فوج میں سختی ہے, ڈسپلن ہے, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہے اور چھوٹ ڈسپلن کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جاتا. آپ ایک ریجمنٹ میں ایک پورے کرنل ہوتا ہے, اس کے ساتھ 1000 لوگ ہوتے ہیں, کمانڈنگ آفیسر ہے. اگر ایک بلٹ, جو ملین آف بلٹس ہوتی ہیں, اگر ایک بلٹ بھی گم جائے دین یو کانٹ بلیو کہ کتنا سخت ایکسیڈنٹ, یا روڈ ایکسیڈنٹ, گاڑی کی وجہ کیا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ چیزوں کے ساتھ اکاؤنٹ سزا اور جزا جب تک ہمارے ملک میں کلیئر نہیں ہوگا, اس کے لیے آپ کا جوڈیشل سسٹم کو بہت ہی آپ کی انسٹرکشن ہونی چاہیے. چیف جسٹس پاکستان کو اپنا خود بخود دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر کیا سسٹم ہے, لو جوڈیشری میں, ہائی جوڈیشری میں کتنا اسپیڈی جسٹس ہوتی ہے ان معاملوں میں. جہاں سزا ملے گی لوگ کریں گے. اگر وہ لٹکا وہی جو بات ہے, ہمیں سب کو پتا ہوگا کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈیلیڈ. بالکل ٹھیک. اب یہاں پہ سلمان صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ واٹس دا وے فارورڈ, کیونکہ مسئلہ تو ہمارے پاس ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے. سو اس کا کیا حل ہے؟ کیا ہم نے بے بسی سے بس ہاتھ ملتے رہنا ہے اور ہم نے بس یہ انکشافات کرتے رہنے کہ جی ای یو ڈس انفارمیشن لیب نے بتا دیا اور ایسے یہ اکاؤنٹس یوز کیے جا رہے تھے, ڈیڈ ڈیسیزڈ لوگوں کا نام مس یوز کر کے مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی اور بڑے بڑے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز میں پاکستان کو بدنام کیا جا رہا تھا. سو یہ اندرونی اور بیرونی یہ جو ہیں مسکرینٹس اس قسم کے, ان سے کیسے ڈیل کرے حکومت؟ آپ پہلے یہ بتائیں کہ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک آ رہی ہے, کلیئر آ رہی ہے, پلیز گو ہیڈ. ٹھیک ہے. اچھا, پہلا تو یہ کہ بریگیڈیئر صاحب سے تھوڑا سا چھوٹا سا اختلافی نوٹ ہے میرا. سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے بجائے سوشل میڈیا کو ہمیں ریگولیٹ کرنا چاہیے. کسی بھی چیز کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, اس کو آپ ریگولیٹ ضرور کر سکتے ہیں تھرو لا. اور لا کے بہرحال پیمرا جیسے ہمارے پاس موجود ہے, اسی طریقے سے ابھی فواد چودھری صاحب نے ایک آرڈیننس جو ہے اس کا ایک ڈرافٹ جو ہے وہ کنسلٹنسی کے لیے بھیجا ہے مختلف میڈیا گروز کو, اور وہ ان سے کنسلٹنسی کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے میڈیا اور سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر اس پہ بات ہونا شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہم کچھ اگلے دنوں میں کچھ ڈیولپمنٹس دیکھیں گے. جہاں تک بات ہے اگین ریگولیٹ کرنے کی, سائبر لاز ہمارے آلریڈی موجود ہیں. 2005 کے اندر ان کو آتھر کیا گیا تھا, اس کے بعد پھر اس کے اندر مختلف امینڈمنٹس ہوتی رہی ہیں. ہمیں صرف اور صرف ان کو پروووک کرنے کی ضرورت ہے. پرابلم ہمارے ہاں کیا ہے سب سے بڑا, کہ جب بھی کوئی ڈس انفارمیشن شروع ہوتی ہے تو ہم لوگ ریئیکشن کے اندر اس کے اوپر ایک کیمپین شروع کر دیتے ہیں اور اس کیمپین کے نتیجے میں پولرائزیشن ڈیولپ ہوتی ہے. تو بجائے ریئیکشنری ہونے کے ہمیں پرویکٹیولی اپنے لاز کو پروووک کرنا چاہیے. ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر, نمبر ایک تو جو بھی جوابات آپ نے دینے ہیں, جس طرح ہم لوگ اوپن سورس انٹیلیجنس ٹولز اس وقت موجود ہیں, آپ ان کو استعمال کر, جو یو ڈس انفو لیب نے بھی کیے تھے, انہیں کو استعمال کرتے پہلے تو آپ ان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو, پھر اس کے بعد گورنمنٹ ہو یا کوئی انڈیپینڈنٹ ادارے ہوں, وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی تھنک ٹینکس, جو پاکستان کے تھنک ٹینکس ہیں, ان کو اس میدان کے اندر قدم رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ یہاں پر آئیں اور وہ لوگ اکیڈیمیکلی اس چیز کا جواب دینا شروع کریں. نمبر تین, آپ اپنے اکیڈیمیا کو باقاعدہ پش کریں کہ وہ انگیج کرے اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر, کیونکہ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں وہ مجھ جیسے آپ جیسے ایسے لوگ ہیں جو کہ باقاعدہ شاید اسکالرز نہیں ہیں مختلف ڈومینس کے. آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ, یو آر ناٹ این اکانومسٹ, بریگیڈیئر صاحب اور راجہ عامر عباس صاحب از ناٹ این اکانومسٹ. سو وین وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اکانومی, اٹ ول بی ویری فلاڈ. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم ان